سنو, دل اور گردے ہیں تو سنو. یا معاشر النساء تصدقن فإنی اریدکن اکثر اہل النار. اے عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرو, اس لیے کہ ہم نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے. عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھی گئی ہیں. پوچھا صحابیات نے, اے اللہ کے نبی آگے کی تقریر ہم نہیں سنیں گے آپ کی, بس کریے, ہمیں صرف اتنا بتا دیجئے کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کیوں گئیں, کیوں جائیں گی, تاکہ ہم وہ عمل اگر ہماری زندگی میں ہو تو ہم چھوڑ دیں. فرمایا تکسرن اللعن تکسرن اللعن و تکفرن العشیر. تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو, تکسرن اللعن, تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو, ایک دوسرے کی برائیاں کرتی ہو, ایک دوسرے پر لعنت بھیجتی ہو, اور اپنے شوہر اپنے ہسبینڈ کی نافرمانی کرتی ہو. یاد رکھنا میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوم امرات ماتت وزوجها عنہا رازن. جو عورت مر گئی, جس عورت کا انتقال ہوا اور انتقال کے وقت اس کا پتی اس سے خوش تھا, اس سے راضی تھا, تو وہ عورت جنت کے اندر داخل ہوگی. میری ماں بہنیں پہلی بات تو سن نہیں رہی ہیں, اور جو سن رہی ہیں وہ سن لیں. اللہ کے نبی نے جنتی عورت کی پہچان بتائی, ایوم امرات ماتت, جو عورت مر جائے, انتقال کر جائے, لیکن انتقال کرتے وقت اس کا پتی, اس کا ہسبینڈ اس سے راضی تھا, اس سے خوش تھا, فدخلت الجنہ, تو یہ عورت جنت کے اندر جائے گی. لیکن اس کے الٹے بھی فرمایا کہ جو عورت مر گئی اس حال میں کہ اس کا پتی اس سے راضی نہیں تھا, اس سے خوش نہیں تھا, تو وہ کتنی بڑی نمازی ہو, چاہے تہجد کی نمازی کیوں نہ پڑھتی ہو, وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. چاہے کتنی روزے دار ہو, وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دینا چاہیے تاکہ وہ جب گھر سے جائیں, سسرال میں جائیں, تو وہ اپنے پتی کو عزت کی نظر سے دیکھیں اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں, ہم نے یہ تعلیم نہیں دی ہے, اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے. ہماری بیٹیاں موبائلوں میں ڈرامے دیکھ رہی ہیں, اور جیسے بتایا جا رہا ہے اس طریقے سے آج وہ اپنے پتیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہیں. ہم نے مذاق سمجھ رکھا ہے اسلام کو. سنیے اور غور سے سنیے, ہم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. سن لو, آج مسئلوں پہ آ گئے ہیں اور میرا دماغ اب ادھر پھر گیا ہے, تو اب سنیے آپ. ہم اپنی بیوی کے ساتھ, ایک مثال ہے, آپ بھی سنیے, ہم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں, اور کھانا کھاتے ہی کے دوران ہماری بیوی کی بہن, سالی, بیوی کی بہن گھر میں آ جاتی ہے, اور میری بیوی اپنی بہن کو کہہ رہی ہے آؤ آؤ تم بھی کھانا کھا لو, آؤ آؤ کوئی بات نہیں آؤ, اور سالی بھی بیٹھ گئی. سنو, کلیجہ ہے تو سنو, دل اور گردے ہیں تو سنو. اسلام پانی اور رنگ کی طرح, اگر ہم اسلام کو اپنے اندر بسانا چاہتے ہیں تو سنو. بیوی کی موجودگی میں بھی, بیوی کی موجودگی میں بھی, بیوی کے سامنے بھی ہم اپنی سالی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے ہیں. میری سالی بھی میرے ساتھ بیٹھ کر میری بیوی کی موجودگی میں بھی میرے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے. اسلام ہماری بیوی کی بہن کو, ہماری سالی کو بھی بیوی کی موجودگی میں بھی بہنوئی کے ساتھ کھانا کھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اپنی سالیوں کو اسکول پہنچانے والوں, اپنے گاؤں سے کشن گنج اور سلی گڑی تک لے جانے والوں, اپنی بائک پر بٹھا کے گھمانے والوں, کان کے پردے کھول کر سن لو, تمہاری سالی کا باپ
یعنی تمہارا سسر بھی اگر تمہیں اجازت دے رہا ہو اور بیوی بھی کہہ رہی ہو جاؤ میری بہن کو اسکول چھوڑاؤ، جاؤ میری بہن کو ہاسپٹل لے کر اس کو ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج کرایا، سلیگوڑی لے جاؤ، بیوی کی پرمیشن کے باوجود، باپ کی سسر کی اجازت کے باوجود بہنوئی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی سالی کو اکیلے تنہ تنہا اپنی بائک یا 4 ویلر پر سلیگوڑی لے جائے، کشن گنج لے جائے، یہ حرام ہے اس کے لیے۔ کلیجہ تھام کے بیٹھو اور دیکھو ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی ہے، پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی ہے۔ جب بیوی کی اجازت اور سسر کی اجازت کے بعد بھی جائز نہیں ہے تو بنا اجازت گھمانا یہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ بہت آسان ہے کہہ لینا کہ سالی آدھی گھر والی ہے، تیرے باپ کا فتویٰ ہوگا، یہ تیرے باپ کا سسٹم ہوگا، یہ تیری بہن بھی کسی کی سالی ہوگی، وہ بھی اس کی آدھی گھر والی ہوگی۔ اس کو اس نظریے سے دیکھنے کی کوشش کرو۔ اسلام کے اندر سالی کو بھی بہنوئی سے پردہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ بیوی کے انتقال کے بعد یا بیوی کی طلاق کے بعد سالی کے ساتھ نکاح جائز ہو جاتا ہے، اور جس کے ساتھ نکاح جائز ہو اس سے پردہ ضروری ہے۔ جہاں یہ مسئلہ سالی کے ساتھ ہے وہیں یہ مسئلہ بھابھی کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے۔ سن لو، ہماری بھابھی اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی ہے، یا جرجیت صاحب کھانا کھا رہے ہیں اور جرجیت صاحب کے بھائی کی بیوی یعنی بھابھی ہمارے روم میں آ جاتی ہے اور ہمارا بھائی بھی وہیں بیٹھ کر میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، اور بھائی نے کہہ دیا اپنی بیوی سے آؤ تم بھی کھانا کھا لو، کوئی بات نہیں دیور ہے تمہارے، بیٹھو۔ بھائی کی پرمیشن کے باوجود، شوہر کی اجازت کے باوجود بھابھی کے لیے دیور کے ساتھ کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ بھائی کی پرمیشن کے باوجود بھابھی کو اکیلے بائک پہ بٹھا کے کشن گنج اور دارجلنگ لے جانا، سلیگوڑی لے جانا جائز نہیں ہے۔ دلیل یہ ارائیت الحموا یا رسول اللہ، ایک عورت نے سوال کیا اے اللہ کے نبی کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ دیور ہمارے گھر میں رہتا ہے، جوائنٹ فیملی ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے، کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، محلے کے دوسرے لوگوں سے کبھی کبھی بے پردگی ہو جائے چلے گا، محلے کے دوسرے لوگوں کے سامنے کبھی چہرہ کھل جائے چلے گا، الحم الموت، لیکن دیور سے ہر حال میں پردہ کرنا ہے، کیونکہ دیور تو موت ہے بھابھی کے لیے۔ یہ زبان ہماری نہیں ہے، ہماری زبان ضرور ہے لیکن الفاظ محمد رسول اللہ کے ہیں، حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، الحم الموت، دیور بھابھی کے لیے موت ہے۔ اب اندازہ لگاؤ جو موت ہو وہ موت کیسے بھابھی کو لے کے جا سکتا ہے اپنے گھر سے باہر؟ صاحب میرے بھائی نے اجازت دے دی، یہاں بھائی کی اجازت نہیں چلے گی، یہاں شریعت کا حکم چلے گا، شریعت کا حکم۔ ہم ان چیزوں پر غور کریں، سوچیں کیا اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق یہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ بچوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ فرمایا جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو، جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، اس کے سر کے بال کاٹو، پورا ٹکلا، 7ویں دن اس کے سر کے سارے بال چھلو، اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرو،
مان لیجئے سارے بال ہم نے کاٹے اور 5 گرام ہوئے، تو 5 گرام چاندی یا 5 گرام چاندی کی قیمت غریبوں میں مسکینوں میں دی جائے گی، اور یہ اسلام کا ایک حصہ ہے، اس سے آپ بچ نہیں سکتے ہو۔ 7ویں دن اس کا اچھا نام رکھو، گڈو پپو نہیں، ٹوئنکل نہیں، لڑکیوں کے نام اوئیٹی سوئیٹی نہیں، اچھا نام رکھو، نام کا اثر پڑتا ہے، قیامت کے دن ناموں سے بلایا جائے گا۔ اچھا نام رکھو جس کا معنی اچھا ہو۔ جب 7واں دن ہو جائے تو اس کا عقیقہ کرو، اور مسئلہ یاد رکھنا، عقیقہ صرف 7ویں ہی دن ہے، 14ویں دن کی دلیل نہیں ہے، 21ویں دن کی دلیل صحیح نہیں ہے کہ 7ویں دن طاقت نہ ہو تو 14ویں دن کر لو، 14ویں دن نہ ہو تو 21ویں دن کر لو، نہیں، عقیقہ صرف 7ویں دن ہے، اور 7ویں دن کسی مجبوری کی وجہ سے اگر آپ نہیں کر سکے تو جب تمہیں موقع ملے، جب تمہارے پاس مجبوری ختم ہو جائے اس وقت کر لو۔ 7ویں دن نہیں کیا اور 8ویں دن مجبوری ختم ہو گئی تو 8ویں دن کر لو، 9ویں دن مجبوری ختم ہو گئی تو 9ویں دن کر لو۔ اب یہ نہیں کہ 7ویں دن نہیں کیا تو اب 14ویں دن کر لیں گے، نہیں، 14ویں دن کا انتظار نہیں کیا جائے گا، 14ویں دن بھی مجبوری رہی، 21ویں دن بھی رہی، تو جب تمہاری مجبوری ختم ہو جائے تب کر لو، اور جب تک اس بچے کا عقیقہ کر نہیں لیا جائے گا اس بچے کی دعا باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ رہن ہے، رہن، بچہ گروی ہے، چاہے کتنی وہ بچہ دعا کرے باپ کے حق میں پھر قبول نہیں ہوگی، اگر عمدن قصدن جان بوجھ کر استطاعت کے باوجود آپ نے اس کا عقیقہ نہیں کیا تو یہ باپ کے اوپر ایک قرض ہے جب تک وہ اس کو ادا نہیں کرے گا۔ ہاں، بچہ 20 سال کا ہو گیا، اب مجبوری ختم ہوئی ہے تو اب کر دو۔ باپ 20 سال تک اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کر سکا مجبوری کی وجہ سے، اور انتقال ہو گیا تو بچہ خود کمانے لگے تو وہ اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے، لیکن کرنا ہے، اگر استطاعت ہو جائے تو کرو، کرنا ہے۔ یاد رکھیے 7ویں دن عقیقہ کرے گا، جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن عقیقہ کرو، 7ویں دن اس کا اچھا نام رکھو، اس کے سر کے سارے بال چھیل کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا اس چاندی کی قیمت غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرو۔ لڑکا ہے تو 2 جانور، اور لڑکی ہے تو 1 گائے نہیں چلے گی، بھینس نہیں چلے گی، اونٹ نہیں چلے گا، بڑے جانوروں میں عقیقہ نہیں ہوگا۔ عقیقے کے لیے بھیڑ بکری چاہیے، دبا، انہی جانوروں میں عقیقہ ہوگا۔ لڑکا ہے تو 2 اور لڑکی ہے تو 1۔ ہاں، اگر آپ کے پاس مجبوری ہے اور لڑکا پیدا ہوا ہے لیکن 2 جانور کی قیمت نہیں ہے، 2 جانور کی استطاعت نہیں ہے، 1 جانور آپ کر سکتے ہیں، اگر استطاعت نہیں ہے تو 1 جانور بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسلام میں آسانی ہے، سختی نہیں ہے۔ اگر 2 لڑکا ہے اور ہم غریب ہیں، 2 جانوروں کی قیمت نہیں ہے میرے پاس لیکن 1 کی استطاعت ہے، تو یہاں اجازت ہے شریعت کی طرف سے، تو تم 1 ہی کر دو، کیونکہ اللہ رب العالمین کسی پر اس کی بوجھ سے زیادہ، اس کی حیثیت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ لڑکی ہے تو 1 ہے ہی۔ میرے بھائیوں، پھر حکم ہوتا ہے جب تمہارا بچہ زبان چلانے لگے، کچھ تھوڑا تھوڑا بولنے لگے، تو سب سے پہلے اس کی زبان سے اللہ اللہ نکلواؤ۔ 6-7 مہینے کے بعد بچے تھوڑا تھوڑا بولنے لگتے ہیں، تو اس کی زبان سے اللہ 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 نکلواؤ۔
اور جب بچے کی زبان تھوڑی صحیح ہو جائے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ 4 سال کا ہو گیا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ کتنا گدھا ہے یہ باپ، اور میں گدھا کہہ دیا ہوں۔ جس کو برا لگتا رہے، جس کو مرچی لگ رہی لگتی رہے۔ اب بتائیے گدھے میں عقل نہیں ہوتی ہے؟ گدھے میں عقل ہوتی ہے کہیں؟ ہارن بجاؤ تو گدھا وہیں آئے گا جہاں گاڑی گھوم رہی ہے، ٹی ٹی اور آئے گا گاڑی کے پاس، اس میں عقل نہیں ہے۔ یہ بتاؤ آپ کا بچہ 5 سال کا ہو گیا، آپ اس کا برتھ ڈے بنا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ تیرا بچہ اللہ کی طرف سے 80 سال کی عمر لے کے آیا تھا، 5 سال اس کی کم ہو گئی ہے، اب اس کی عمر 75 سال رہ گئی ہے اور تو خوش ہو رہا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے 5 سال کم کر چکا اور تو خوش ہو رہا ہے۔ اگلے سال وہ 6 سال کا ہو گیا، پھر تو کیک کاٹ رہا۔ وہ 1 سال اپنی زندگی کا اور کم کر چکا، تو کیک کاٹ رہا، خوشیاں منا رہا ہے۔ اس سے بڑا بے وقوف اور اس سے بڑا گدھا باپ کون ہوگا جو اپنے بچے کے جنم دن پر کیک کاٹ رہا ہے، 1 سال اس کی زندگی کا کم ہو رہا ہے اور یہ خوشیاں منا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا گدھا کوئی باپ ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا برا لگ رہا ہوگا جنہوں نے ہیپی برتھ ڈے، اب ہے تو ہے، ہم کیا کریں؟ قرآن نے بھی مثالیں دی ہیں جانوروں کی، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ قرآن نے مثال دی ہے، ہم کیا کریں؟ الدنیا جیفت المیت، یہ دنیا مری ہوئی لاش ہے، وطالبها کلاب، اور اس دنیا کے پیچھے گھومنے والے، اس دنیا کی دولت میں مگن رہنے والے، اس دنیا کو طلب کرنے والے اور اس دنیا کو چاہنے والے کتے ہیں۔ طالبها کلاب، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس دنیا کو چاہنے والے کتے ہیں، کتے۔ اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ عقل جس کے اندر نہیں ہوتی ہے وہ جانور گدھا ہے۔ اب گدھے والا کام ہم کر رہے ہیں۔ بہت سے گدھے تو اتنے بڑے پڑے ہیں کہ 85 سال کی عمر میں بھی اپنا برتھ ڈے بنا رہے ہیں، 1-2 سال کے اور رہ گئے مرنے والے، پھر بھی لمبی عمر کی کامنا کر رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ زبان صحیح کر لے، بولنے لگے تو لا الہ الا اللہ سکھلاؤ۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھ رہی ہے، عمل بھی ایسے ایسے بتاؤ کہ وہ جنت کے قریب بھی ہوتا جائے، جہنم کے قریب نہ ہو، جنت کے قریب جائے۔ اب حکم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ اب حکم ہوتا ہے جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو تو اس کو وضو کرنا سکھلاؤ، نماز پڑھنا سکھلاؤ، اپنے ساتھ اس کو انگلی پکڑ کے مسجد میں لے جاؤ، اس کو نماز کی عادت ڈلواؤ۔ کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، کوئی بات نہیں، سختی بہت زیادہ نہیں کرنا ہے، لیکن لے کے جانا ہے، عادت ڈلوانا ہے۔ اب 3 سال تک یہ عادت ڈلواؤ، جب اس کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو اب سختی کرو گے۔ جب وہ 10 سال کا ہو اور نماز نہ پڑھے تو پیٹ پیٹ کر، مار مار کر اس کو مسجد میں لے جاؤ۔ 10 سال کے بعد پھر نماز معاف نہیں ہے، 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مسجد کی طرف لے جاؤ، اس کو مارو۔ 10 سال کا بیٹا نماز نہ پڑھے تو باپ مارے، 40 سال کا باپ نماز نہ پڑھے تو کون مارے؟ دادا تو مر گیا بیچارہ، وہ تو اس دنیا میں نہ رہا۔ یاد رکھو جو 40 سال کی عمر میں باپ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا 10 سال کا بیٹا کیسے نماز پڑھے گا؟ یہ اولاد کے ساتھ ہمارا اسلام کے ساتھ کنیکشن کیسا ہے؟ کیا پانی اور رنگ کی طرح ہے یا پانی اور پتھر کی طرح ہے؟ ذرا تصور کریں، یہ اولاد کے بارے میں حکم دیا ہے، ہم ایسا کر رہے ہیں۔ 10 سال کے بعد ایک صحابیہ تھی، مسند احمد کی حدیث ہے، ایک صحابیہ تھی، ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا۔ جب بھی وہ پیشاب کرتا تھا، ماں پانی کا برتن لاتی تھی اور اس کی شرمگاہ پہ ڈال دیتی تھی۔ تربیت دیکھیے، پیشاب کیا، ماں نے برتن لیا اور اس کی شرمگاہ پہ ڈال دیا پانی۔ جب وہ بچہ چلنے کے لائق ہوا، جب وہ بچہ چلنے کے لائق ہوا اور اس کا پہلا دن تھا اپنے پیروں کے بل کھڑے ہو کے چلنے کا، مطلب چلنے کا، جب پہلا دن تھا بچہ چلا اور بچے کو پیشاب لگا تو بچے نے پانی کا پیالہ دیکھا، یعنی وہی مٹی کا برتن ہوتا تھا اس زمانے میں، بچے نے پانی کا برتن دیکھا
اور اس کو پیشاب لگ رہا ہے، بچہ بیٹھتا ہے، پانی کا برتن دونوں ہاتھ سے اٹھاتا ہے، اس برتن میں تھوڑا پانی ہے لیکن اس بچے کو معلوم نہیں ہے، بس وہ بچہ پانی اٹھا رہا ہے، اب وہ پیشاب کر رہا ہے، جب پیشاب کرتا ہے تو پانی لے کر وہ اپنی شرمگاہ پہ ڈال رہا ہے، اس کو ابھی یہ نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے، استنجا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں پانی کے ایک ایک قطرے کو نکالنا پڑے گا، اس کے بعد دائیں ہاتھ سے پانی کا برتن لے کر ہم بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو پکڑ کر اس کو دھوئیں گے۔ اس بچے کو یہ کچھ نہیں معلوم، اس کو صرف اتنا معلوم ہے کہ جب بھی میں پیشاب کرتا تھا میری ماں پانی ڈال دیتی تھی۔ اس بچے نے پانی کا پیالہ لیا، پیشاب زمین پر کیا اور پانی لے کر ایسے ہی ڈال رہا ہے جیسے اس کی ماں ڈالتی تھی۔ ماں اپنے بچے کے اس منظر کو دیکھ رہی ہے، ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہے۔ جب بچہ پیشاب کر کے پانی ڈال لیتا ہے کہتی ہے فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی، جو سکھانا چاہتی تھی وہ میں سکھا چکی ہوں، اللہ کی قسم میں اپنے بچے کی تربیت میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ 1 سال کا مشکل سے بچہ، 1.5 سال کا مشکل سے بچہ اور پانی کا پیالہ لے کر پیشاب کرنے جا رہا ہے، اور ماں نے کہا میں نے جو تربیت دی وہ بچے کو تربیت آ گئی ہے، ابھی پیشاب کر رہا ہے، ٹھیک ہے کل اس کو عقل بھی آئے گی۔ ایسی تربیت مائیں ایسی تربیت دیتی تھی۔ ایک ماں یہ تھی جس نے اپنے بچے کو یہ تربیت دی، ایک ماں وہ تھی جس نے اپنے بچے کو ڈاکو بنا دیا۔ سلطان ڈاکو کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑا کرمنل، گنڈا، پکڑا گیا، مقدمہ چلا اور اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ جب پھانسی کے تختے پہ لے جایا گیا تو پوچھا گیا سلطان ڈاکو سے بتاؤ تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے سامنے میری ماں کو لا کر کھڑا کر دیا جائے اور میری پھانسی میری ماں کی آنکھوں کے سامنے دی جائے۔ اس کی ماں کو لایا گیا، ماں روتے ہوئے آئی۔ سلطان ڈاکو اپنی ماں سے کہتا ماں کیوں رو رہی ہو، کیوں رو رہی ہو، یہ تو ہونا ہی تھا، آج میں پھانسی کے پھندے پر، پھانسی کے تختے پر تمہاری وجہ سے لٹک رہا ہوں، تم مجھے مار رہی ہو۔ پولیس والوں نے اس وقت حیرت سے پوچھا تمہاری ماں نے کیا کیا، وہ تو رو رہی بیچاری۔ کہا نہیں پولیس والوں تمہیں نہیں معلوم، جب میں 5 یا 6 سال کا تھا میری ماں نے مجھے پیسے دیے کہ ایک انڈا خرید کر لاؤ، میں انڈا خریدنے گیا، انڈا دے دیا انڈے والے نے اور پیسے دینا میں بھول گیا، اس نے بھی پیسے نہیں مانگے اور میں انڈا لے کے چلا آیا۔ میں نے اپنی ماں کو انڈا دیا اور کہا ماں ہم نے انڈے والے کو پیسے نہیں دیے۔ ماں نے کہا شاباش بیٹا تم نے بہت اچھا کیا، اب ان پیسوں سے شام کا بھی کھانا بن جائے گا۔ ایک انڈے کی چوری کے بعد پھر میرے حوصلے بڑھ گئے، پھر میں یہیں سے چور بننے لگا اور چوری میں کامیاب ہوتے ہوتے میں ڈکیت بن گیا اور ڈاکو اتنا بڑا بنا کہ جب لوگوں سے مال چھیننے لگا اور لوگ مال دینے میں جب کترانے لگے تو ان کی جان لینے لگا۔ کسی کی جان لینا میرے لیے آسان ہو گئی اور پھر میں پکڑا گیا اور اس جرم میں مجھے آج پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ اگر میری ماں نے 6 سال کی عمر میں جب میں نے پہلے انڈے کی چوری کی اور اس دکاندار کو پیسہ نہیں دیا، اگر میں نے انڈا اپنی ماں کو دیتے وقت اس کے بارے میں بتایا ہوتا کہ یہ چوری کا انڈا ہے اور اسی وقت ماں نے ایک تھپڑ میرے گال پہ مارا ہوتا یا میری پیٹھ پر مارا ہوتا اور میری انگلی پکڑ کر لے کر یہ پیسے اس دکان والے کو دیے ہوتے یا انڈا واپس کر دیا ہوتا تو آج میں اتنا بڑا چور اور اتنا بڑا ڈاکو نہیں بنتا۔ اس کی ذمہ دار میری ماں ہے۔ جتنے لوگ آج جو لڑکیوں سے موبائلوں میں باتیں کر رہے ہیں، واٹس ایپ کر رہے ہیں، یقیناً یہ ان کے ماں باپ کی تربیت کی کمی ہے۔
اگر ان کے باپ نے اور ان کی ماں نے اگر تربیت دی ہوتی تو جن لڑکیوں سے وہ بات کر رہے وہ ان کو اپنی بہن اور اپنی بیٹی سمجھ رہے ہوتے، اپنی بہن سمجھ رہے ہوتے، آج ان سے اشلیل باتیں نہیں کر رہے ہوتے، آج واٹس ایپ پہ گفتگو نہیں کر رہے ہوتے، آج موبائل پر گفتگو نہیں کر رہے ہوتے، آج ایک ایک اور دو گھنٹے ان سے باتیں نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ تربیت کی کمی ہے، چاہے باپ کی ہو یا ماں کی ہو۔ ایک تربیت وہ تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام مسجد کے محراب میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے پاس بے موسم پھل آ گئے۔ موسمی کا موسم نہیں موسمی آئی، گاجر کا موسم نہیں گاجر آئی ہے، میرے بھائیو تربوز کا موسم نہیں تربوز رکھا ہوا ہے، آم کا موسم نہیں لیکن آم رکھا ہوا ہے۔ حضرت زکریا جب مسجد کے محراب میں داخل ہوئے، جب دیکھا کہ مریم کے پاس یہ پھل آ گئے ہیں، اس کا تو موسم ہی نہیں ہے، سیزن ہی نہیں ہے ان پھل کا، پھر یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت زکریا نے سب سے پہلا سوال یہ کیا مریم سے، انا لک ھذا، اے مریم پہلا یہ بتا کہ یہ پھل کہاں سے آئے؟ سیب کا موسم نہیں سیب کہاں سے آیا، انار کا موسم نہیں انار کہاں سے آیا، آم کا موسم نہیں آم کہاں سے آیا؟ پڑھیے سورہ مریم، قرآن کہتا ہے انا لک ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اس کا جواب دے۔ اللہ والی تھی، نیک تھی، ارے جس نے بغیر شوہر کے بیٹا پیدا کیا عیسیٰ کو، اور اللہ نے اس کی پاک دامنی کا اعلان کیا، اللہ نے اس کی پاک دامنی کا ثبوت دیا، وہ بدچلن کیسے ہو سکتی تھی؟ لیکن زکریا کلاس لے رہے ہیں، بتا یہ پھل کہاں سے آیا؟ اور مریم کہتی ہیں شک مت کیجئے، ڈاؤٹ مت کیجئے، میرے بارے میں کوئی غلط خیال پیدا مت کیجئے۔ قالت ہوا من عند اللہ، یہ ساری نعمتیں مجھے اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں۔ اے زکریا، مجھے پالنے پوسنے والے، میری پرورش کرنے والے، مجھے اچھی تربیت دینے والے، میری رگوں میں آپ ہی کا خون ہے، اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہ کوئی لڑکے نے لا کے نہیں دیا، میرا کسی لڑکے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کنیکشن نہیں ہے، یہ نعمتیں مجھے اللہ کے پاس سے مل رہی ہیں۔ آپ باپ ہیں، آپ اپنی بیٹیوں سے پوچھئے یہ موبائل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ یہ تو 12, 13, 15 ہزار کا موبائل ہے، ہم نے تو تمہیں لے کے نہیں دیا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ 500, 600 روپے کا ریچارج تمہارے موبائل میں 1.5, 2 GB تمہیں روز مل رہی ہے، یہ پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ ہم تمہیں موبائل میں 2 ہی نمبر تھے تمہارے پاس، ایک ماں کا ایک باپ کا یا ایک بھائی کا، ابھی یہ تیسرا نمبر، اس نمبر سے جو کال آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ سارے سوال آج باپ نے اپنی بیٹی سے پوچھنا چھوڑ دیا، اس لیے بیٹیاں بھی آوارہ گایوں کی طرح ہو چکی ہیں، آوارہ جانوروں کی طرح ہو چکی ہیں۔ آج ہم نے تربیت دینا چھوڑ دیا ہے۔ سنیے، جب تربیت نہیں ہوگی تو یہی حال ہوگا۔ آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو اور اپنی اولاد کو تربیت نہیں دی ہے۔ سوچیے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اپنے گھروں میں اسلام نافذ نہیں کر پائے، ہم اپنی لڑکیوں کو پردہ نہیں کرا پائے، ہم جلسوں میں ہیں اور ہماری بہنیں ابھی بھی مارکیٹوں میں گھوم رہی ہیں، ہم رات کے 12 اور 1 بجے تک ان کے ہاتھوں میں موبائل دے کر استعمال کروا رہے ہیں، اور ہماری جوان بیٹیاں موبائل چلا رہی ہیں۔ ایک یہ ہمارا اسلام، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، پھر حجاب پہ پابندی نہیں لگے گی تو کیا ہوگا؟ یہی سب حالات ہمیں دیکھنا پڑیں گے، کیونکہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ کل تک ہماری مسجدوں سے، ہمارے محلوں سے جب کسی ہندو کی بارات نکلتی تھی تو گاؤں میں گھسنے سے پہلے بارات بند ہو جاتی تھی کہ مسلمانوں کو بینڈ باجا پسند نہیں ہے، ان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ان کو ہم کیوں تکلیف دیں، بند کر دیتے تھے بینڈ باجے۔ لیکن آج ہماری مسجدوں کے پاس بھی بینڈ باجے بند نہیں ہوتے ہیں، نماز ہو رہی ہوتی ہے اور بارات بجتی ہوئی گزر جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اذانوں کے وقت خود اپنے گھر کی ٹی ویاں بند نہیں کی ہیں، ہم نے میچ دیکھنا بند نہیں کیے ہیں، ہماری عورتیں، ہماری ماں بہنیں ٹی وی میں سیریل دیکھنا جب سے شروع کر دی ہیں تو غیر مسلموں نے ہماری مسجدوں کے پاس بھی بینڈ باجے بجانا بند نہیں کیا ہے، بجانا شروع کر دیا ہے۔ اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اس حالات کی ذمہ دار کون ہے؟ ہم خود ان حالات کے ذمہ دار ہیں۔ یاد رکھیے، اب جو غلطی آپ کریں گے وہ مٹے گی نہیں، ایک عمر ہوتی ہے کسی غلطی کے مٹانے کی۔
ہمارا چھوٹا سا بچہ اسکول پڑھنے کے لیے جاتا ہے، نرسری، LKG، UKG، پھر فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ۔ جب وہ بچہ چھوٹا ہے پڑھنے جاتا ہے تو اس کو قلم سے، پین سے نہیں لکھایا جاتا ہے، پینسل دی جاتی ہے، کچے مسالے کی پینسل، اور ساتھ میں ریزر دیا جاتا ہے، اس کو لکھایا جاتا ہے۔ بچہ ہے، لکھنے میں غلطی کرتا ہے، ریزر سے مٹایا جاتا ہے، کیونکہ ابھی اس کی عمر غلطی کرنے کی ہے، وہ ابھی غلطی کرے گا اور اس کو ریزر سے مٹایا جائے گا۔ لیکن جب وہی ہمارا بچہ 6 کلاس میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو پینسل سے نہیں بلکہ قلم سے لکھنے کو دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ میسج دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اب تمہاری غلطی کرنے کی عمر ختم ہو چکی ہے۔ جب تمہاری غلطی ہوتی تھی تو مٹا دی جاتی تھی، اب تم اتنے بڑے ہو چکے ہو کہ اب تم پین سے لکھو گے، سوچ سمجھ کر لکھنا۔ اب اگر غلطی کرو گے تو ریزر سے مٹنے والی نہیں ہے۔ الیکشن کے حالات، بہار کے حالات، UP کا الیکشن، اور ان تمام چیزوں میں ہماری بے وقوفی اور ہمارا پاگل پن ہمیں بتا رہا ہے کہ ابھی بھی ہم اپنے آپ کو بچے سمجھ رہے ہیں کہ ہم لکھیں گے غلط اور مٹا دیا جائے گا۔ نہیں، اس وقت ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اس وقت دور اندیشی کی ضرورت ہے، اس وقت عقل مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت تم جو غلطی کرو گے وہ مٹے گی نہیں۔ میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا۔ اب بھینس کا گوشت کھانے والے ہوگے تو نہیں سمجھو گے، کیونکہ بھینس کند دماغ ہوتی ہے، اور اگر بھینس کے علاوہ کچھ اور کھا رہے ہوگے تو سمجھ گئے ہوگے کہ مولانا جرجیز کیا کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے۔ ضرورت ہے اس وقت اپنے آپ کو یہ سوچنے کی کہ اب ہماری غلطی مٹنے والی نہیں ہے۔ جو غلطی ہم نے کی ہے وہ مٹے گی نہیں۔ UP والوں نے جو غلطی کی ہے وہ اب مٹے گی نہیں، اس کا خمیازہ 5 سال تک بھگتنا پڑے گا۔ اور وہ ڈائیلاگ اپنی جگہ پر ہے، گرمی نکال دیں گے۔ وہ ڈائیلاگ اپنی جگہ پر ہے کہ بلڈوزر چلا دیں گے۔ اب اس نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ جو غلطی ہم نے کی ہے وہ اب مٹنے والی نہیں ہے، کیونکہ ہم بچے نہیں ہیں کہ پینسل سے لکھیں اور مٹا دی جائے۔ اب عقل مندی کی ضرورت ہے اور دانش مندی کی ضرورت ہے۔ سنا تھا نا وہ قصہ؟ نہیں سنا؟ ایک جنگل کے اندر شیر، بھیڑیا اور لومڑی شکار کے لیے نکلے۔ بھیڑیا جانتے ہو نا، سیار اور لومڑی، تینوں نے جنگل میں شکار کیا۔ شیر نے ہرن مارا، بھیڑیے نے بکری ماری اور لومڑی نے خرگوش مارا۔ تینوں نے ایک ایک جانور مارا۔ شیر نے کہا، بھیڑیے یہ 3 جانور پڑے ہیں، بتاؤ کس کو کیا کھانا، انصاف کرو، فیصلہ کرو، کون سا جانور کون کھائے گا؟ جبکہ فیصلہ خود شیر کر سکتا تھا، جنگل کا راجا تھا، لیکن جنگل کے راجا نے خود فیصلہ نہیں کیا۔ بھیڑیے سے کہا فیصلہ کرو کیا ہے، کون کھائے گا؟ بھیڑیا بیچارہ سمجھ نہیں پایا کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ سمجھا کہ شیر اچھا آدمی ہے، اچھا ہے۔ اس شیر کو اگر آپ سمجھ جاؤ گے تو پوری تقریر سمجھ جاؤ گے ہماری۔ بھیڑیے نے شیر کی بات میں بھروسہ کر لیا۔ بھیڑیے نے کہا بہت آسان ہے فیصلہ۔ کہا کیا ہے؟ کہا صاحب ہرن آپ نے مارا، آپ ہرن کھا لیجئے، بکری میں نے ماری، میں بکری کھا لیتا ہوں، لومڑی نے خرگوش مارا، لومڑی خرگوش کھا لے گی۔ فیصلہ غلط نہیں تھا، فیصلہ صحیح تھا، فیصلہ غلط نہیں تھا، فیصلہ بالکل صحیح تھا۔ لیکن فیصلہ سنا کس کو رہا ہے؟ جو خود قانون اور سب کچھ اپنی مٹھی میں رکھتا ہے، جس کی ٹھوکروں میں اور جس کے قدموں میں سب چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ شیر نے کہا پاگل، بے وقوف، اتنا برا فیصلہ کرنا تجھے کس نے سکھایا؟ ادھر
چلو جی کیا غلط فیصلہ کیا؟ ہرن آپ نے مارا آپ کھا لیجئے، بکری میں نے ماری میں کھا لیتا ہوں، لومڑی نے خرگوش مارا لومڑی کو خرگوش دے دیتا ہوں۔ شیر نے کہا یہ فیصلہ تجھے کس نے بتا؟ مارا ایک جھپٹا، گئی بھیڑیے کی گردن بھی، مر گیا وہ۔ کمینہ کہیں کا، فیصلہ کرنا نہیں آتا اس کو؟ لومڑی سے کہا تم فیصلہ کرو۔ لومڑی تو سمجھ گئی، کہا تم فیصلہ کرو۔ لومڑی نے کہا رے بہت آسان ہے فیصلہ کرنا، اس بھیڑیے کو تو فیصلہ کرنا ہی نہیں آتا تھا، گدھا تھا بالکل، بے وقوف پاگل، ایسا فیصلہ ہوتا ہے؟ شیر نے کہا اچھا تو تم بتاؤ تم کیا فیصلہ کرو گی، تم فیصلہ کرو۔ اس نے کہا صاحب آپ جنگل کے راجا ہیں، تینوں جانور آپ کے ہیں، صبح بھوک لگے تو ہرن کھا لو، شام کو بھوک لگے تو بکری کھا لو، اور دوپہر میں بھوک لگے تو منہ کا ٹیسٹ بدلنے کے لیے خرگوش کھا لو۔ اس کو تو فیصلہ کرنا ہی نہیں آتا تھا، جنگل کے راجا آپ ہیں، آپ سب کھائیں گے کہ یہ کھائے گا؟ کہا واہ لومڑی واہ، ادھر آ، شاباش، یہ ہے فیصلہ، اتنا اچھا فیصلہ کرنا تجھے کس نے سکھایا؟ کہا اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے جناب۔ لومڑی نے کیا کہا؟ اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے۔ یعنی بھیڑیے نے فیصلہ تو صحیح کیا، لیکن وہ آپ کو سمجھ نہیں پایا کہ آپ کتنے بڑے ظالم ہیں۔ اس نے فیصلہ صحیح کیا لیکن پھر بھی مارا گیا۔ میں نے فیصلہ غلط ضرور کیا لیکن وقت کا تقاضا یہ تھا کہ اپنے آپ کو بچا لیا جائے، میں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تصور کیجیے آپ، لومڑی کا فیصلہ غلط تھا، اس نے تینوں جانور شیر کو دے دیے، فیصلہ غلط تھا اس کا، لیکن عقل مندی کا فیصلہ تھا۔ عقل مندی یہ تھی کہ اگر وہ یہ فیصلہ نہیں کرتی تو وہ بھی ماری جاتی، تو ہم ہی نہیں رہیں گے، تو اپنے آپ کو تو پہلے بچاؤ، بھوکے رہ جانا گوارا لیکن اپنے آپ کو بچانا ضروری۔ تو اس نے کہا تینوں جانور آپ کے، اور اب تو بھیڑیا بھی بڑھ گیا، چاروں جانور آپ کے۔ بھیڑیے شیر نے کہا واہ یہ فیصلہ بہت اچھا، کس نے سکھایا؟ کہ اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے، یعنی حالات سے سیکھا ہے۔ ہم مسلمان ہیں جو حالات سے فیصلہ کرنا نہیں سیکھتے ہیں، ہم جذباتی ہیں، ہمارے لیے کسی نے کیا کیا، ہمارے لیے کس نے کیا کیا، ہم ابھی تک یہ کرتے رہے، ہم ابھی تک وہ کرتے رہے، نہیں، ہم بس اس جذبات کی رو میں بہتے گئے، جذبات کی رو میں بہتے گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی تو ہم 5 دن تک کرسیاں اور دریاں بچھاتے تھے، اب 5 سال تک ہمیں کرسیاں اور دریاں بچھانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے بیٹھنے کی جگہ کو بھی اپنے ہاتھ سے پوچھا لگانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، پہلے 5 دن ہم ایسا کر رہے تھے، اب 5 سال ہمیں ایسا کرنا پڑے گا، یہ فرق ہے۔ پہلے نقصان کم تھا، اب نقصان زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، آپ کے پیر میں کینسر ہو جائے اور ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ پیر کٹانا پڑے گا نہیں تو آپ کی جان چلی جائے گی، تو آپ جان دینا گوارا کرو گے یا اپنا پیر کٹانا گوارا کرو گے؟ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ پیر کٹا کر اپنی جان بچا لو، یہ ہم نے نہیں کیا۔ حالات کے تقاضے سے سیکھو، بھیڑیے لومڑی کے فیصلے سے سیکھو کہ اس نے یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کیا۔ بہرحال میرے پیارے ساتھیوں، یہ وہ وقت ہے کہ اب پینسل سے لکھ کر غلطی کو ریزر سے مٹایا نہیں جا سکتا ہے، اب ہم پین ہاتھ میں لے چکے ہیں۔ یاد رکھنا اب جو غلطی کریں گے وہ مٹائی نہیں جا سکتی ہے، کیونکہ اب ہم بالغ ہو چکے ہیں، بڑے ہو چکے ہیں، یہ یاد رکھنا۔ اور معاف کیجئے گا، پھر کہہ دیتا ہوں، 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے، 2-4 روزے رکھ لینے سے ہم مسلمان نہیں ہو جائیں گے۔ آپ چاہے کتنا کہتے رہیے کہ میرا نام محمد جرجیس ہے، آپ چاہے کتنا کہتے رہیے کہ میرا نام آصف علی ہے، آپ چاہے کتنا کہتے رہیے کہ میرا نام محمد امیر ہے، میرا نام امین الدین ہے، کچھ بھی کہتے رہیے، لیکن اگر آپ صرف جمعے کی جمعے نماز پڑھتے ہیں تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر آپ 2 ٹائم کی نماز پڑھ کے 3 ٹائم کی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، یہ ایک پول ہے، مان لو یہ بجلی کا ایک پول ہے، کرنٹ، بجلی کا ایک کھمبا ہے، اس میں بجلی کے تار دوڑائے جانا ہے، بجلی کے تار لگنا بھی لگے نہیں ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ بجلی کا کھمبا ہے،
اور بغل میں ایک آم کا پیڑ ہے، اس کے بغل میں ایک آم کا پیڑ ہے. آندھی آئی، ہوا چلی، غور سے سننا، میں بہت زبردست مثال دے رہا ہوں. ہوا چلی، آندھی آئی، اور آم کے پیڑ سے 15-20 پتے، آم کے جو پتے تھے وہ ٹوٹ کر بجلی کے کھمبے سے چپک گئے. یہ بجلی کا کھمبا ہے، میں نے مان لیا. آم کے پیڑ سے پتے ٹوٹے اور بجلی کے کھمبے پر چپک گئے. آپ نے دیکھا کہ بجلی کے کھمبے پر آم کے پتے لگے ہوئے ہیں، تو آپ اس بجلی کے کھمبے کو بجلی کا کھمبا کہو گے یا آم کا پیڑ کہو گے؟ مجھے آج جواب دو. چلیے تھوڑا سا میں پوچھتا ہوں آج آپ سے، دیکھیں سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں. بجلی کے کھمبے پر 20, 25, 50 پتے آم کے چپک گئے پیڑ کے. اب آپ اس بجلی کے کھمبے کو، بجلی کے پول کو کیا کہو گے؟ بجلی کا پول یا آم کا پیڑ؟ اس پہ تو آم کے پتے چپکے ہوئے ہیں. یہی جواب ہے نا. 2, 4, 10, 20 آم کے پتے اگر پول پر چپک جائیں تو ان 2, 4 پتوں کے چپکنے سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا ہے. تو 2, 4 نمازیں پڑھ لینے اور 2, 4 روزے رکھ لینے سے ہم پکے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ مجھے اس بات کا جواب دیجیے. آم کے پیڑ کو آم کا پیڑ تبھی کہا جائے گا جب وہ اپنی جڑ میں بھی آم ہو، اپنے تنے میں بھی آم ہو، اپنی شاخاؤں میں بھی آم ہو، اس پر پتے بھی آم کے ہوں اور اس پر پھل بھی آم کا لگ رہا ہو. تب آپ اس کو کیا کہو گے؟ یہ آم کا پیڑ ہے. اسی طریقے سے مسلمان اس کو کہا جائے گا جس کی جڑ بھی اسلام کی ہو، جس جڑ کے تنا بھی اسلامی ہو، اور اس تنے پر جو پتے یعنی جو عبادتیں ہوں وہ بھی اسلامی ہوں. اس کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا اور کھانا پینا، شادی اور بیاہ سب اسلامی ہو، تب کہا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو معاف کیجئے گا، ہم اور آپ بجلی کے کھمبے پر 15, 20, 25, 50 آم کے پتے چپکے ہوئے اس بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ کہہ رہے ہیں، جو بالکل ہو نہیں سکتا. اسی طریقے سے 2, 4 نماز اور 2, 4 روزہ رکھنے والے کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا ہے. اس مثال کو یاد رکھیے گا. مولانا مثال تو اتنی اچھی دے رہے ہیں، اسی لیے تو یو پی سے بلاتے ہیں آپ کو کہ آپ عقل میں بٹھا دیتے ہیں ہماری. ہاں، عقل میں ہم آپ کے بٹھا رہے ہیں. اور یاد رکھنا، اگر 2, 4 وقت کی نماز پڑھنے والے کو اگر آپ مسلمان سمجھ رہے ہیں تو سمجھ لینا کہ آپ اس بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ کہہ رہے ہو کہ جس پہ 5, 6, 10 پتے آم کے چپکے ہوئے ہیں، جو ہو نہیں سکتا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا لیٹنا، تمہارا سونا، تمہارا جاگنا، تمہارا کھانا، تمہارا پینا سب اسلامی ہونا چاہیے. ہم اپنے سماج پر غور کریں. شادیاں ہوتی ہیں، کیا یہ اسلامی ہیں؟ ایک ایک لڑکی کی شادی میں لڑکے والوں کی طرف سے 150 آدمی، 200 آدمی، اور ہمارے علاقے میں چلے جاؤ تو 400 آدمی، 500 آدمی باراتی. اور بڑے بڑے شہروں کا جائزہ لیں تو کھانے پینے کا سسٹم کھڑے ہو کر، آپ کے علاقے میں ہوتا کہ نہیں ہوتا ابھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمارے بڑے بڑے شہروں میں چلے جاؤ، لکھنؤ میں، کانپور میں، دلی میں، بمبئی میں، بڑے بڑے شہروں میں شادیوں میں بارات، بفر سسٹم، کھانے کا سسٹم، اپنے ہاتھ سے نکالو، کھڑے ہو کے کھاؤ. اس کا نام رکھا گیا بفے سسٹم. بگاڑ کر لوگ بولنے لگے بفر سسٹم، جس کا نام ہونا چاہیے تھا کتا سسٹم، جس کا نام ہونا چاہیے تھا گدھا سسٹم، جس کا نام ہونا چاہیے تھا سور سسٹم. اس کا نام رکھا گیا بفے سسٹم.
ابھی جائزہ لو اور کھڑا کر دو اور اوپر سے دیکھنا شروع کر دو کہ کتنے نوجوان لڑکے ہیں کہ ان کے بال اسلامی ہیں. تو ابھی آپ کو ایسے ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کی یہاں سے بالکل صاف، یہاں سے بالکل صاف، یہاں سے بالکل صاف، صرف اتنی جگہ پر بال ملیں گے، ایسا لگتا ہے جیسے مدھو مکھی کا چھتا. اور اس بال کو نام رکھ دیا ہے فیشن، جبکہ ہماری نظر میں یہ ہے سور کٹ بال. یہ بال ادھر سے، یہ کون سا بال ہے؟ اوپر سے آپ سسٹم کو دیکھنا شروع کریں، نظر ڈالیں اور دیکھیں تو اوپر سے نیچے تک آپ ابھی پتا چل جائے گا کہ کتنے لوگوں کی پورا کا پورا شریر اسلام کی تعلیمات سے بھرا پڑا. حضرت عمر رات کی تاریکی میں اندر باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کون بھوکا ہے کون سو رہا ہے. رات کے اندھیرے میں ایک گھر سے کسی عورت کی چیخنے کی آواز آتی ہے. وہ عورت بلند آواز سے چیختے ہوئے نام لے رہی ہے کہ میرا شوہر میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا ہے اور ابھی تک میری دوسری شادی نہیں ہوئی ہے، نہ میں نے کی ہے. اب تو جوانی مجھے اتنی تنگ کر رہی ہے کہ آج کی رات اگر نضر ابن حارث ہوتا، آج کی رات اگر نضر ابن حارث ہوتا تو آج میں نضر ابن حارث کو پکڑ کر آج اپنے چارپائی پر اپنے بستر پر لے آتی اور آج چارپائی کے پائے ٹوٹ جاتے، یعنی آج میں اس سے ہم بستر ہو جاتی، اس سے مل لیتی. حضرت عمر فاروق نے اس عورت کے گنگنانے کی آواز اپنے کانوں میں سنی تو آپ نے مکان نمبر نوٹ کر لیا اور چلے گئے. صبح ہو کر کسی آدمی کے ذریعے اس عورت کو بلوایا اور اس عورت سے پوچھا کیا بات ہے، تمہارا ہسبینڈ کہاں ہے؟ کہ میدان جنگ میں قتل کر دیے گئے. تم نے دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ کیا مناسب کوئی لڑکا نہیں ملا؟ تو یہ بتاؤ کہ تم رات میں یہ اشعار کیوں پڑھ رہی تھی؟ اس نے کہا نہیں میں تو ایسا نہیں پڑھ رہی تھی. عمر فاروق نے کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. تم سب کو جھٹلا سکتی ہو، مجھے نہیں. صحیح بتا دو کہ یہ کوڑا نکالا اور کہا بتاؤ. تو کہنے لگی ہاں میں نے نضر ابن حارث کا نام لیا ہے. کہا نضر ابن حارث کون ہے؟ کہا فلاں فلاں محلے میں رہتا ہے. کیا وہ بھی تمہیں جانتا ہے؟ جواب دیا نہیں. کہا پھر تم اس کو کیسے جانتی ہو؟ کہنے لگی وہ مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے، بڑا ہینڈسم لگتا ہے اور میرا دل اس کے اوپر آیا ہوا ہے. اس کا مطلب اس نے تمہیں نہیں دیکھا؟ کہا نہیں. کہا جاؤ. پھر تھوڑی دیر کے بعد نضر ابن حارث کو بلایا حضرت عمر نے اور پوچھا کہ آخر تمہاری خوبصورتی کی وجہ کیا ہے؟ آخر تمہارے اوپر مدینے کی عورتیں کیوں مرتی ہیں؟ کیوں کوئی عورت تمہاری اوپر فریفتہ ہوتی ہے؟ جب نضر ابن حارث آئے تو حضرت عمر فاروق نے دیکھا نضر ابن حارث کی خوبصورتی کا راز کیا تھا. ان کے آگے کے بال یہاں ہوتا نا، یہاں سے ڈال کے یہاں بڑے ہو رہے ہیں. بڑے کا مطلب یہ ہوتا نا، یہ تو یہاں کے بال اس کے بڑے تھے نضر ابن حارث کے. حضرت عمر نے کہا او تو یہ وجہ ہے، یہ تمہارے آگے کے یہ زلف، یہ آگے کے بال، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے مدینے کی عورتیں تمہارے اوپر مرتی ہیں. ایک آدمی کے اندر یہ بس اتنی کمی تھی، یہاں تو ایک دو بچے ہوں گے. سوچو تو صحیح، وہاں ایک آدمی ایسا ملا. حضرت عمر نے کہا باربر کو بلاؤ، نائی کو بلاؤ. کہا کہ امیر المومنین کیا بات ہے؟ کہا تمہارے بال کاٹے جائیں گے، ٹکلا کیا جائے گا تمہارے.
کہا امیر المومنین میرا کیا قصور ہے؟ اگر عورت مجھ پہ مر رہی ہے تو وہ مر رہی، ہم نے تھوڑی اس سے کچھ کہا، ہم تو جانتے بھی نہیں اس کو۔ کہا وجہ یہ نہیں ہے، اس کی سزا تو میں نہیں دے رہا ہوں، سزا اس بات کی مل رہی ہے کہ تمہارے آگے کے یہ بال اگر اتنے بڑے ہوئے نہ ہوتے تو وہ عورت تمہارے اوپر نہ مرتی، اس خوبصورتی کی وجہ سے مر رہی ہے۔ لاؤ ادھر، ٹکلا کر دیا، پورے ہو گئے گنجا، لگ رہا ہے جیسے عمرہ کر لیا۔ کہا امیر المومنین آپ کر رہے ہیں فیصلہ تو مان رہا ہوں، لیکن میرا دل نہیں ہو رہا ٹکلا کرانے کا۔ کہا تمہارے دل سے کیا مطلب؟ اب پورا ٹکلا کر دیا۔ اب ٹکلا کرنے کے بعد پھر حضرت عمر نے ایک کام اور کیا۔ کیا کیا؟ ایک سفید رنگ کا امامہ پگڑی ان کے سر پہ باندھ دی تاکہ ٹکلا نہ دکھائی دے۔ لوگ ٹکلے کا مذاق اڑاتے ہیں، اب تو بہت بڑے بڑے لوگ ٹکلے ہیں۔ ٹکلا ہونا کوئی بری چیز تو نہیں ہے، قدرتی چیز ہے، ہو گیا تو کوئی کیا کرے۔ اب بڑے بڑے لوگوں کو میں نے ٹکلا کہہ دیا، یہ یوٹیوب والوں سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ ہم نے کسی کا نام نہیں لیا، یہ فوٹو بھی بنا دیں گے، تصویر بھی بنا دیں گے، اور لکھ بھی دیں گے کہ مولانا جرجیز نے ان کو ٹکلا کہا۔ یہ ان کا حرامی پنا ہے، اور اس حرامی پنے سے یہ یوٹیوب چینل والے باز نہیں آ رہے ہیں، اب تو جلسہ کمیٹی والوں ہی سے کہنا پڑے گا کہ آپ کے ہاں یوٹیوب چینل والے آئیں گے اور یہ آئیں گے تو اب ہم نہیں آئیں گے، یہ ہمیں اب قدم اٹھانا پڑے گا، کیونکہ یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے۔ انہوں نے بنگال کی اتنی تقریریں ڈال دی، میری ممتا کا جو پرچار میں نے کیا تھا، اتنی تقریر ڈال دی کہ یو پی میں میرے اوپر پرچار پہ روک لگ گئی۔ یہاں تک کہ پورے پرچار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو پی میں میری کوئی تقریر نہیں ہوئی۔ یہ ان کے حرامی پنے سے، ان یوٹیوب چینلوں کی وجہ سے۔ غور کیجئے، دیکھ لیا، اب کسی کا بھی میں نے پرچار نہیں کیا یو پی میں، سب سے الگ۔ کیوں؟ اوپر سے آرڈر تھا کہ آپ نہیں بول، تقریر نہیں کر سکتے ہو، جلسہ نہیں کر سکتے، یہ حالت ہے۔ لیکن خوش ہو جاؤ، تمہاری پیٹ کی جہنم بھر گئی ہے، تمہیں 1000 2000 10,000 روپیہ تمہارے اکاؤنٹ میں آ گیا ہے، تم خوش ہو جاؤ۔ لیکن تم نے کتنا بڑا نقصان کر دیا ہے یو پی والوں کا، یہ تمہیں نہیں معلوم۔ تو میرے بھائیو، جب ان کو پگڑی باندھی تو وہ اب اور زیادہ خوبصورت لگنے لگے پہلے سے، الٹا ہو گیا۔ حضرت عمر کا داؤں الٹا ہو گیا۔ انہوں نے بال اس لیے کاٹے تھے کہ اس کی خوبصورتی مٹ جائے، لیکن بال کاٹنے کے بعد جب پگڑی باندھی اس کو تو وہ اور زیادہ خوبصورت لگنے لگے۔ ابھی تو مدینے کی ایک عورت ان کے اوپر مر رہی تھی، اب 10 مرنے لگی۔ جہاں جا رہے ہیں اتنا خوبصورت، یہ جا رہا ہے۔ حضرت عمر کو پتا چلا کہ اس آدمی کے اوپر تو اور عورتیں دیوانی ہو گئیں، مدینے کی لڑکیاں دیوانی ہو رہی ہیں، تو حضرت عمر نے اس کو دوبارہ بلایا، کہا نضر ابن حارث، تمہاری خوبصورتی نے اور اس امامے نے مدینے کی لڑکیوں کو، مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا ہے۔ مدینے کی عورتیں کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، لہذا تمہیں اب مدینے سے نکالا جا رہا ہے اور یہودیوں کی یا عیسائیوں کی بستی میں بھیجا جائے گا، وہاں جا کر دین کی تبلیغ کرو، وہاں جا کر دین کی دعوت دو۔ چونکہ تم مسلمان ہو اس لیے عیسائی اور یہودی عورتیں تمہارے اوپر مریں گی نہیں، اور تمہاری دعوت اگر کام آ گئی تو وہ اسلام بھی لیتے آئیں گے وہاں کے لوگ۔ اب تمہیں مدینے میں نہیں رکھنا پڑے گا۔ ایک آدمی کی خوبصورتی جو عورتوں کو دیوانہ بنا رہی تھی، آدمی ہی کو نکال دیا حضرت عمر فاروق نے۔ ہم تو عورتوں کو جلسے سے نہیں روک پا رہے ہیں، آدمیوں کو کیا روکیں گے، مردوں کو کیا روکیں گے؟ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ شادی ہو گئی تمہاری؟ اب بتاؤ یہ کہاں جائے گا بیچارہ، اس کی تو بیوی بھی نہیں، جائے گا کہاں؟ عجیب عجیب لوگ اٹھتے ہیں جلسے سے، بچے اٹھتے ہیں ان کی بیوی نہیں، 80-90 سال کے بڈھے اٹھتے ہیں بیچارے، چاچا وہ چاچی کے لائق نہیں رہے۔ عجیب عجیب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، نئے نئے نمونے، اور اٹھ کے جا رہے ہیں۔ ارے جب جانا ہی تھا تو آئے کیوں تھے بھائی؟ اب یہ دیکھو، ابھی بولے نہیں، یہ اٹھ کے جا رہا ہے۔ کیا کہو گے آپ؟ سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس، ہم اس لیے آج پیچھے ہیں، سسٹم آج ہم بھول گئے۔
اللہ کے رسول نے سسٹم پر زور دیا تھا سب سے زیادہ. سسٹم مضبوط تھا. ہمارے پاس سسٹم مضبوط نہیں. عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دی اللہ کے رسول نے, تو سسٹم اتنا مضبوط تھا کہ عورتوں کا راستہ الگ تھا, مردوں کا راستہ الگ تھا. سسٹم اتنا مضبوط تھا کہ کوئی بھی عورت خوشبو لگا کر, چوڑیاں پہن کر, پازیب پہن کر مسجد میں نہیں آ سکتی تھی. سسٹم کو مضبوط بنائیے میرے بھائی, سسٹم کو. ہمارے ہاں سسٹم مضبوط نہیں ہے. ہم اپنی ماں بہنوں پر ذرا نظر ڈالیں, کیا کر رہی ہیں؟ کیا ان کے اندر وہ شرم اور حیا باقی رہ گئی ہے جو اسلام کا ایک حصہ تھی؟ ہمارا قرآن نبی کی عورتوں, نبی کی بیویوں کو بھی حکم دے رہا ہے. اللہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. اے نبی کی بیویوں, غور کرو, اے نبی کی بیویوں, اے نبی کی عورتوں, اے نبی کی بیویوں, لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, تم معمولی عورت نہیں ہو, تم معمولی لیڈی نہیں ہو. اے نبی کی بیویوں, اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو تم معمولی عورت نہیں ہو. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اے نبی کی بیویوں, جب تمہارے گھر میں کوئی سوال کرنے والا آئے, تمہارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے, تم سے گفتگو کرے, تم سے بات چیت کرے, فلا تخضعن بالقول, تو تمہارے قول میں, تمہاری بات چیت کے اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے, تمہارے لہجے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے, مٹھاس نہیں ہونی چاہیے. یہ قرآن عورتوں کو حکم دے رہا ہے. اے عورتوں, جب تم کسی سے گفتگو کرو, کسی سے بات کرو, تو تمہارے لہجے میں, تمہاری گفتگو میں نرمی نہیں ہونی چاہیے, مٹھاس نہیں ہونی چاہیے. جیسے ہم کسی سے بات کریں, کسی عورت سے, اب وہ دیکھ رہی مولانا جرجیس, جی ہاں, مہین آواز سے بات کرے, شرما شرما کے بات کرے, یہ نہیں ہونا چاہیے. جی دروازہ کھٹکھٹایا, اندر آپ نہیں ہے, بھائی نہیں ہے, باپ نہیں ہے, کسی لیڈی کی آواز آئی, اندر سے آواز آئی, جی کون؟ یہ آواز ہونی چاہیے. جی کون؟ جی مولانا جرجیس. اچھا ٹھیک ہے, ہاں بتائیے کیسے آئے ہو؟ وہ آپ کے بھائی سے ملنا ہے. کہاں ہے؟ دیکھیے بھائی تو ابھی گھر پہ ہے نہیں ہے, بعد میں 2 گھنٹے کے بعد, 4 گھنٹے کے بعد آئیے گا, تب پتہ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے, بس یہ آواز ہونی چاہیے, بدتمیزی نہیں. لیکن نہیں ابھی گھر پہ کوئی نہیں ہے, نہ ابو ہیں نہ بھائی ہیں, کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے بعد میں آئیے گا, 2 گھنٹے بعد پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے, شام کو آئیے گا, پتہ لگا لیجئے گا. یہ ہونا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے, دروازہ کھٹکھٹایا, بیل بجائی, پہلے دروازہ کھولا, جی وہ آپ کے بھائی کہاں ہیں؟ جی وہ تو نہیں ہیں. آپ کہاں سے آئے؟ دیکھیے بات چیت بڑھ رہی ہے. آپ کہاں سے آئے؟ کشن گنج سے. اور جو اتنی دور سے, آئیے پانی پی لیجئے. جب تمہارے گھر میں کوئی نہیں ہے تو تم کسی کو پانی پلانے کے لیے بھی اندر نہیں بلا سکتی. اس میں بدتمیزی نہیں مانی جائے گی. آپ کے گھر میں سب لیڈیز ہی ہیں, کوئی جینٹس نہیں ہے, تو آپ دروازہ مت کھولیے. کون؟ کہاں سے آئے ہو؟ ٹھیک ہے ابھی بھائی نہیں ہے, ابھی ابو نہیں ہے, ٹھیک ہے بعد میں آئیے گا, شام کو آئیے گا, تب معلوم کر لیجئے گا. یہ اب کھول کے کہا ایکسکیوز می, آئیے پانی پی لیجئے. جب اس طریقے سے تم کہہ کر اس کو آج اپنے گھر میں بلا لو گی, آج تو تمہارے بھائی سے ملنے آیا, 2 گھنٹے کے بعد تم سے ملنے آئے گا. قرآن اسی کو کہہ رہا ہے, فلا تخضعن بالقول, تمہاری قول میں, تمہاری بات چیت میں نرمی نہیں, مٹھاس نہیں ہونی چاہیے. اگر تم نرمی سے اور میٹھے پن سے بات کرو گی, فیطمع الذی فی قلبہ مرض, تو
جو بیمار دل والا ہے، جس کا دل کمزور ہے، فوراً کسی لڑکی کی ہلکی سی آواز سن کر پگھل جاتا ہے، اس کی طرف جھکنے لگتا ہے، اس کو اللہ کے نبی، اس کو قرآن نے کیا کہا؟ مرض۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، جس کے دل میں بیماری ہوگی عشق کی، محبت کی، وہ تمہارے بارے میں طرح طرح کے خیالات اپنے دماغ میں رکھنے لگے گا۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، وہ اپنے دل میں تمہارے بارے میں نئے نئے خیالات، نئے نئے تصورات اپنے دل میں رکھنے لگے گا، اس لیے مٹھاس نہیں ہونی چاہیے تمہاری آواز میں۔ یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اور عورتوں کو حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ۔ ہائے محمد کے ماننے والوں، اے مسلمانوں، جب تم کسی گھر میں جاؤ اور گھر میں کوئی مرد نہ ہو اور عورتیں ہی عورتیں ہوں اور تمہیں وہاں کوئی چیز لینا ہو، اس گھر سے کوئی چیز حاصل کرنا ہو، اس گھر سے کوئی چیز تمہیں لینا ہو، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اگر کوئی سامان تمہیں چاہیے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، تو پردے کے اوڑ سے مانگو، دیوار کے پیچھے سے مانگو، دروازے کے اندر سے مانگو، یعنی عورتیں دروازہ نہ کھولیں، سامان لے کے آئیں، اتنا ہی گیٹ کھولیں اور سامان دے دیں۔ سامان دیتے ہوئے، پلیٹ دیتے ہوئے، برتن دیتے ہوئے یا کوئی بھی چیز دیتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں ساکس، اپنے ہاتھوں میں گلیوز پہن لیں تاکہ تمہارے ہاتھ کی کلائیاں، تمہارے ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی غیر مرد کو نظر نہ آئیں۔ ایسے پردے کی اوڑ سے ان سے سوال کرو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، پردے کی اوڑ سے ان سے مانگو، اور ان کو بھی چاہیے جو سامان دیں گے وہ پردے کے پیچھے سے تمہیں دیں، یعنی سامنے نہ آئیں۔ یہ قرآن کہہ رہا، قرآن جلسوں میں بھی سامنے آ رہی ہو تو کیا حال ہوگا، دکانوں پہ گھوم رہی ہو اور ہم جلسے کرا رہے ہیں، صاحب سسٹم ہمارا مضبوط ہے، ہم نے رسم بنا لی ہے، عملی اقدام نہیں کیا ہے۔ وہاں عملی اقدام ہوتا تھا، کیسے؟ ایک نوجوان ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہنے ہوئے تھا، اس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے تھا یہاں، اور جا رہا تھا ایسے۔ حضرت عمر نے دیکھا ہے ٹخنے سے نیچے، تو حضرت عمر نے اس کو بلایا، اے انت حائز، اب ترجمہ سنو۔ حضرت عمر نے کہا، اے نوجوان انت حائز، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا حضرت عمر سے، مجھ سے کہہ رہے ہیں، کہاں انت حائز؟ انت حائز کا مطلب جانتے ہو؟ کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ عورتوں کو مہینہ آتا ہے نا، پیریڈ۔ جو عورتیں بالغ ہو جاتی ہیں، جو لڑکی بالغ، ان کو ایک مہینے میں چند دن بلڈ آتا ہے، جو اس کو پیریڈ بولتے ہیں، MC۔ تو حضرت عمر نے کتنا خطرناک جملہ بولا اس نوجوان کو، سوچو۔ آپ یہ مت کہنا مولانا جرجی اتنا بے شرم ایسی بات کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت عمر نے کہا ہے۔ کیا کہا؟ انت حائز، کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کوئی عورت تو جا نہیں رہی ہے، حضرت عمر کس سے کہہ رہے ہیں؟ کہا پیچھے کیا مڑ کے دیکھ رہا ہے؟ تجھ سے کہہ رہا ہوں۔ ہنسنے لگا، مجھ سے؟ ہاں۔ کہا آپ کا دماغ صحیح ہے؟ کہا کیوں؟ کہا یحیض الرجل، اس آدمی نے کہا کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ اے سوال دیکھیے اس کا۔ حضرت عمر سے اس نے کہا مجھے مہینہ، حل یحیض الرجل، کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہنتا ہے؟ یعنی کپڑا ٹخنے سے نیچے پہننے کا حکم اللہ تعالیٰ نے، نبی نے عورتوں کو دیا ہے، مردوں کو ٹخنے سے اوپر پہننے کا حکم دیا ہے۔ یہاں سے اوپر رہے گا کپڑا آپ کا، مرد کا ٹخنے سے نیچے، یہاں تک کہ پیر بھی چھپ جائے۔ عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ نیچی شلوار پہنے، اور جب
چادر یا نقاب لگا کے جب بازار یا مائکے یا کہیں جائیں تو ایسی کنڈیشن میں اتنی نیچی چادر ہو جو آپ کی چپل کو بھی چھپا رہی ہو، چپل بھی نظر نہ آ رہی ہو، اور زمین کی مٹی سے رگڑ کھا رہی ہو چادر، اتنی نیچی چادر ہونی چاہیے، یا اتنا نیچا نقاب ہونا چاہیے، حجاب ہونا چاہیے جو پیر کی چپل کو بھی چھپا رہا ہو۔ جا کر جو چند عورتیں برقع پہن کے آئی ہیں ذرا ان کے نقاب بھی دیکھ لیجئے گا، چپل تک دکھے گی۔ اور یاد رکھنا، عورتیں گھر سے باہر جاتے وقت گھر میں جو چاہیں پہنے، جس گھر کے اندر غیر مردوں کا آواگمن نہیں ہے، عورتیں گھر میں جو پہننا چاہیں پہنے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ دوپٹہ اوڑھیں نہ اوڑھیں، اوڑھنی لیں نہ لیں، بال کھلے رکھیں یا باندھ کے رکھیں، نائٹی پہنے نہ پہنے، جو چاہیں۔ اور غور سے سنو، گھر کے اندر جہاں غیر مردوں کا آواگمن نہیں ہے، عورتیں جو چاہیں پہن سکتی ہیں، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن گھر سے باہر اگر جائیں گی، گھر سے باہر جب نکلیں گی تو عورتیں گھر سے باہر نکلتے وقت چوڑیاں بھی پہننے کی اجازت نہیں ہے، چوڑیاں بھی نہیں پہن سکتی۔ ہر بجنے والی چیز منع ہے، کوئی بھی بجنے والی چیز عورت پہن کر نہیں جا سکتی۔ اگر چوڑی بج رہی ہے تو چوڑی پہن کر جانا غلط ہے۔ پازیب، پائل پہن کر نہیں جا سکتی اگر اس میں گھنگرو لگے ہوئے ہیں تو۔ اس کو آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ اونچی ہل کی چپل جو ہوتی ہے نا، اونچی ہل کی پہن لیتی ہیں، وہ نیچے گٹکا لگا رہتا ہے، تھوڑا سا ناٹی کت کی ہو تو لمبی لگتی ہے وہ، اور وہ پہن کے چلتی ہیں تو وہ سڑک پر وہ چپل آواز کرتی ہے، ٹک 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 آواز کرے گی۔ عورت کے لیے اونچی ہل کی وہ چپل جو سڑک پر چلتے وقت ٹک ٹک کی آواز کرے، وہ چپل بھی پہن کر چلنا منع ہے عورت کے لیے۔ ظاہر ہے وہ چپل ٹک 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 کرے گی، ادھر اس کی چپل بولے گی ٹک 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 ٹک، ادھر نوجوانوں کے دل بولیں گے دھک 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 دھک۔ منع ہے۔ کوئی بھی خوشبو، پرفیوم نہیں لگا سکتی، گھر میں جو چاہے لگائے، لیکن گھر کے باہر کوئی پرفیوم نہیں، کوئی عطر نہیں، یہاں تک کہ خوشبودار کوئی چیز نہیں۔ اگر کریم میں خوشبو ہے تو وہ بھی نہیں، پاؤڈر میں خوشبو ہے تو وہ بھی نہیں، اگر کوئی ایسا تیل یوز کرتی ہے جس میں خوشبو ہے تو وہ بھی نہیں۔ فرمایا کوئی عورت، اور سن لو، کوئی عورت خوشبو لگا کر، عطر لگا کر، میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے، جب تک وہ گھر نہ آ جائے زانیہ لکھی جاتی ہے۔ سن رہے ہیں؟ جو عورت میک اپ کر کے، جو عورت خوشبو لگا کر، جو عورت کریم پاؤڈر میک اپ سور کر جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی لعنت برستی رہتی ہے، اور جب تک وہ گھر کے باہر رہتی ہے زانیہ اور بدچلن لکھی جاتی ہے۔ اب وہ بازار سے یا میک اپ کر کے گئی اور باہر سے گھوم کر جب وہ اپنے گھر پہ آ جائے تو اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے۔ نوٹ کریے، اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے جب تک کہ وہ ایسے غسل نہ کر لے، ایسے نہا نہ لے جیسے شوہر سے بیوی ملنے کے بعد، ہم بستر ہونے کے بعد جب بیوی غسل کرتی ہے
اور نہا کر پاک ہوتی ہے، جب تک یہ عورت اس طریقے پر غسل نہ کر لے تب تک وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ اب بتائیے ہم اسلام کے اس مشن میں کتنے گھل چکے ہیں؟ بتائیے اسلام کا ہمارا اور ہماری بیٹیوں کا اسلام کیسا ہے؟ کیا پانی اور رنگ کی طرح ہے؟ کیا ہماری لڑکیاں، ہماری بیویاں کیا اس اسلام کے مزاج میں پوری کی پوری داخل ہیں؟ کون سی لڑکی ہے جو لپسٹک لگا کے نہیں آئی ہے؟ ذرا دیکھو تو۔ اب آپ کہو گے مولانا کہہ رہے دیکھو تو، جملے بہت جلدی پکڑتے ہو۔ اب دیکھنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نقاب ہٹا کے دیکھیں گے، اور دیکھو کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ دیکھو نہ دیکھو، لیکن جب نقاب ہی نہیں ہے تو اپنے آپ دکھ جائے گا۔ آج کل نگاہیں نیچی کر کے کون چل رہا ہے؟ نگاہیں نیچی کر کے اگر چلیں گے تو ٹکر اور ہوگی۔ اچھا آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، جلسہ ہو رہا ہے نا، عورتوں کی آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دیکھ رہے ہیں؟ ہم تھوڑی دیر چپ ہو جائیں تو لیڈیز کی آواز یہاں آ رہی ہے۔ سسٹم صحیح نہیں ہے۔ ان عورتوں کا انتظام اتنی دور کرنا چاہیے کہ ان کی آواز مردوں تک نہیں آئے۔ اپنے مردوں تک کی تو سن نہیں رہی ہیں، آج مولویوں کی سنیں گی؟ نکال دو یہ ذہن سے۔